آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پر کیا اسٹریٹجی ایسی اپنائی جا سکتی ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر معاملے کو اجاگر کیا جائے، زندہ کیا جائے اور حل کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں، بھارت سے تو ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ حق خود ارادیت کا احترام کرے گا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کرے گا یا کشمیریوں کی بنیادی حقوق کا کرے گا. اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. اب معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ معاملات اس سمت میں جا رہے ہیں کہ پاکستان کو حربی فوجی حوالے سے تو برتری حاصل ہو گئی تھی معرکہ حق کے جنگ میں. اب سفارتی حوالے سے پاکستان گلوبلی لیڈ کر رہا ہے، خصوصاً امریکہ اور ایران جنگ کے بعد. تو پاکستان گین کرتا جا رہا ہے بہت قدر غیر محسوس طریقے سے. اب گوادر آنے والے وقت میں دنیا کا ایک بڑا ٹریڈ ادھر شفٹ کر جائے گا گوادر پہ. تو یہ تمام چیزیں جو مل رہی ہیں نا، تو یہ آنے والے جو فیوچر سینیریو ہے اس کی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. یعنی پاکستان کو حربی برتری بھی حاصل ہوئی ہے، سفارتی برتری بھی حاصل ہوئی ہے، آنے والے وقت میں معاشی برتری بھی حاصل ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بھارت پر دباؤ بڑھا دی جائیں گی. تو پھر اس سے کشمیر کا یا جو دوسرے مسائل ہے اس کا حل نکل سکتا ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت دو بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہے. ایک تو پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ پھر افغانستان کے اندر سارے انڈین پراکسیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو پاکستان دشمن ہیں وہ سارے آ کر افغانستان کے اندر بیٹھ گئے. اور یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو ابھی رشین رپورٹ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ 20 سے زائد عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، 23,000 سے زائد دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہاں پہ تھے؟ وہ سارے پاکستان بارڈر کے ساتھ ساتھ کنڑ سے لے کر کندہار تک انہی صوبوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو پاکستان کو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ پاکستان کو معاشی حوالے سے، یعنی معاشی حوالے سے ہم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی ہے ابھی. یعنی ہم اس طرف جا رہے ہیں چونکہ جنگ نے مزید معاملات کو بگاڑ دیا ہے. ایک ہمیں کچھ آئینی اور جمہوری حوالوں سے بھی آگے بڑھنا ہوگا. یعنی یہ تین ایسے ٹارگٹس ہیں کہ اگر پاکستان اس پہ پیش رفت کرے تو پھر ایک تو پاکستان اندرونی طور پر بھی مضبوط ہو جائے گا، دوسرا پاکستان عالمی سطح پر جو بات کرے گا خصوصاً کشمیر کا مسئلہ اٹھائے گا تو اس سے پھر مثبت نتائج سامنے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو ہر صورت آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو اس سے کہیں آگے بڑھنا ہے، معاشی اعتبار سے بھی آئینی جمہوری ذکر کیا، ہوتے ہوتے چیزیں ہوتی ہیں، ہوتے ہوتے چیزیں میچور ہوتی ہیں. آلدو کہ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت وقت گزر چکا ہے، لیکن بہرحال عمران اسماعیل صاحب، اب دو تین چیزیں ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپرچونٹیز جو ہے وہ ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرے. دیکھیں، پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ہماری عسکری قیادت ہے، پھر ہماری سیاسی قیادت ہے، اور پیچھے اس کے پوری ایک بیوروکریسی ہے جو بھی ہے، اس کے علاوہ عوام ہے. جو عسکری قیادت کا کام ہے یا جو عسکری فورسز کا کام ہے وہ تو انہوں نے جس طرح سے کیا ہے، پاکستان کا نام جس طرح سے اونچا کیا ہے، سفارتی سطح پر ہم بالکل گین کر رہے ہیں. بٹ ایز فار ایز گورننس کے جو مسائل ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اگر ملک آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے عوام کے حالات زار پر بھی. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہاں لیک کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عسکری قیادت اپنی جگہ بڑا بہترین کردار ادا کر رہی ہے، اور عوام، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. مسنگ لنک جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے. یہ گورنمنٹ ٹرو ریپرزنٹیشن تو ہے ہی نہیں. یہ تو بس ویسے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ان کو کوئی عوام کی پرواہ ہے. ہر روز چیزیں مہنگی سے مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں، عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو جو پولیٹیکل اسٹرکچر پاکستان کے اندر مسنگ ہے، اس پولیٹیکل اسٹرکچر کو تھوڑا ایوالو ہونا پڑے گا اور اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو گیپس ہیں بٹوین پولیٹیکل اسٹرکچر اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کو فل ان کرنا پڑے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو بھی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو ٹرو ریپرزنٹیشن عوام کی ہے اس کو کس طرح سے وہ بروکار لا سکتے ہیں اور کس طرح سے آگے چلنے کا راستہ نکل سکتا ہے. سو میں بڑا ہیوی کرٹک ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اس وقت حاضر گورنمنٹ ہے، لیکن میں فی الحال اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج ہم نے ایک سیلیبریشن کا دن ہے، ہم اپنی فتح کو منا رہے ہیں. تو اس کے اوپر پھر آپ کے ساتھ کسی دن پروگرام کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی یہی کہنے والی تھی میں بھی یہی کہنے والی تھی
کہ بہت کچھ ہے دل میں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی، اور بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کا دن مناسب نہیں ہے، اور بالکل اسی طرح سے مناسب نہیں ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا بھی دن مناسب نہیں تھا. اور افسوس ہوا کہ آپ نے ایسے موقع پر کہ جب پوری قوم جو ہے وہ مارکہ حق کی سیلیبریشن ہے، بنیاد المرصوص کی سیلیبریشن میں مصروف ہے، اس وقت آپ نے بجائے خوشی دینے کے ان کو ایک بہت بڑا دھچکا دے دیا. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں، ذرا سیلیبریشنز کے حوالے سے پھر سے بات کرتے ہیں. سر جب یہ ہوا، تھوڑی سی میموری جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں میں ریکال کرانا چاہتی ہوں، تو ایک اچھا سا ہم اس کو ایک فیل اچھی آتی ہے. ہم نے جنگ جیتی، اور جس طرح سے جیتی، کیا آپ کا اس وقت جذبہ تھا، کیا اس وقت آپ کے جذبات تھے، ہاؤ ڈیڈ یو ایگزیکٹلی فیل؟ دیکھیں ان آل ایکچولیٹی تو میں آپ کو بتاؤں جس وقت یہ شروع ہوا نا تو وی آل ور ویری ورڈ کہ ہم سے بہت بڑی طاقت، بہت بڑی فوجی طاقت، بہت ہم سے زیادہ اسلحے سے لیس وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوئی ہے. تو ہم دعا ہی کر رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، بس کسی طرح یہ وقت گزر جائے اور کم سے کم نقصان کے ساتھ کام ہو جائے. بٹ جیسے جیسے ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ ہندوستان تو پیچھے ہٹ رہا ہے، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی بڑی کامیاب اسٹریٹجی تھی، اور انہوں نے ایک کے بعد دیگرے انہوں نے ان کے رافیل طیارے گرانا شروع کیے. اور ہندوستان کا چینل جو ہم دیکھ رہے تھے سائڈ بائی سائڈ ہوتا ہے نا، پاکستان میں سارے اپنا چینل دیکھتے ہیں، پھر ہندوستان دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر سی این این دیکھتے ہیں تاکہ صحیح چیز صحیح پکچر ملے. ہندوستان کے چینل پہ چل رہا تھا کہ جی کراچی پہ قبضہ ہو گیا، یہ لاہور میں بات ہوتی ہے، وہاں یہ انہوں نے کہا لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا. لاہور میں پورٹ ہے ہی نہیں، وہ وہاں پہ وہ انام جو ہے اچھل اچھل کے وہاں پہ بالکل بندر کی طرح وہ لگا ہوا تھا کہ جی لاہور کا پورٹ تباہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا. سوچا یہ کون سا لاہور کا پورٹ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں لاہور میں بھی پورٹ تھا، وہ بیچارے خود لاہوریوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ بھی پورٹ ہے. تو ان لوگوں نے ایک بیس لیس پروپیگنڈا یا اپنی خواہشات کا اظہار ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے رہے ریٹنگ کے لیے، خواہش کو خبر بنایا تھا. آن دا کنٹری ساری دنیا کے چینلز، پاکستانی چینلز کو تو ایک طرف کرے نا، وہ تو اپنے محب وطن کے اندر کچھ بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسی رپورٹ کر سکتے ہیں جو نہیں بھی ہوا تو اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اپنی قوم کا مورل ہائی کرنے کے لیے. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا تھا جو نیوٹرل کردار ادا کر رہا تھا، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ سارے چینلز آپ جانتی ہیں. وہ ان چینلز پہ جب یہ آنا شروع ہونا کہ جی پاکستان نے انڈیا کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اور وہ پھر پتہ چلا کہ مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی کہ جی جنگ کو رکوایا جائے، بڑی خطرناک سچویشن پہنچ گئی. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے جس طرح یا پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح رسپونڈ کیا، گورنمنٹ کی تو کوئی اس کے اندر صحیح نہیں تھی، وہ جس طرح انہوں نے رسپونڈ کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مہاد حسن صاحب. ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی شاید کہ بھارت یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس وقت جو اس کی پیریٹریشن تھی نا ٹوورڈ سوشل میڈیا، جب ہم بات کرتے ہیں نا 5th جنریشن وار کی، تو بھارت نے پوری ایک سازش کے تحت، ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کی عوام اور پاک فوج کے درمیان ڈفرینسز ڈالنے کی بھرپور کوشش کی سوشل میڈیا کے ذریعے. اور شاید وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کیونکہ جنگیں جب جیتی جاتی ہے فوج کی طرف سے تو عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور بھارت کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ شاید فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اور جو ہم حربہ یا جو ہم کام کر رہے ہیں اتنے عرصے سے اس میں ہم کامیاب ہوں گے. لیکن اس پر بھی ان کو منہ توڑ جواب ملا. دیکھیے پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. عثمان اسماعیل سے واپس آتی ہوں سر. جی پروپیگنڈا ہمیشہ سے جنگوں میں ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے مخالف کے خلاف. اب بھارت نے اس کو جدید طریقے سے جو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اور سچ بات نادیہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں اس استعمال ہوئے، اور اس میں زیادہ تر وہ تھے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے. لیکن داد دینی پڑے گی پی ٹی آئی کی جو سنجیدہ قیادت تھی، جس میں اسد کیسر صاحب ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بہت بردباری کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو سنبھالا. ٹھیک ہے ان لوگوں کے گلے شکوے ہیں، ان کے ساتھ ہوتی زیادتیاں ہیں، ان کے مسائل مشکلات ہیں، اور ان کے اندر ایک رد عمل موجود ہوگا، لیکن وہ رد عمل انہوں نے ملک کے مخالفت میں نہیں موڑا. بالکل ایسے اس کو بہت دانائی کے ساتھ، خصوصاً میں اسد کیسر صاحب کو داد دوں گا کہ انہوں نے باقاعدہ پارٹی کارکنوں کو ہدایت جاری کی کہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جنگ کا وقت ہے، دشمن کے خلاف ہم سارے. لیکن جو پروپیگنڈا آیا، جو پروپیگنڈے کی لہر آئی، وہ زیادہ تر باہر سے آئی، اور باہر سے ان لوگوں کے خلاف آئی جن لوگوں کو ایک وقت میں پروان چڑھایا گیا تھا، اور وہ لوگ اب باہر بیٹھے ہوئے انہی کے خلاف بول رہے ہیں
لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ لوگ باہر چلے کیسے گئے. چلے کیسے. سر عمران اسماعیل سے لاسٹ کامنٹ جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, ون لائنر سر. جی میں نے کہا تھا کہ ہندوستان نے ہمیشہ یہ بڑا پلان کر کے کیا ہے, آپ کے سوال کے اوپر رسپونڈ کر رہا تھا کہ وہ پہلے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, بالا کوٹ انہوں نے کیا, پاکستان پہ ڈالا, پھر انہوں نے پلوامہ کیا, پاکستان پہ ڈالا. یہ مودی کو ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جب بھی انتخابات نزدیک ہوتے ہیں یا اس کی پاپولیرٹی میں گراف اس کا نکلتا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی شرارت کرتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو کسی طرح نیچا دکھائے اور تاکہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جائے. بٹ ہر بار انہوں نے منہ کی کھائی. بالکل ایسے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی انہوں نے یہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جب ان کو سرپرائز دیا گیا تھا اور ان کا جہاز گرایا تھا. بالکل اور پائلٹ یہاں پہ چائے بھی پلائی تھی, پھر چائے بھی پلائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والے جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں ان کو بریانی کھلانے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.